میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینہ میں آمد ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اللہ کا پوری امت پر بہت بڑا احسان، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور اگر وقت ملا تو معجزات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی رکھی اور باقی انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خصوصیات عطا فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی۔ ختم مہر کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ڈاک کا نظام، جب پوری ڈاک ایک تھیلے میں ڈال لی جاتی ہے، اس کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ اب اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ مہر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی کئی آیات سے بھی دیکھیں، اللہ نے ایک دنیا میں ہمیں بھیجا، انسانوں کو بھیجا، اور پھر ہماری ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا اپنا ایک پروگرام ہے کہ آخر یہ دنیا ختم ہونی ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہونی ہے تو صاف ظاہر ہے یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے کسی ایک کو تو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، کہ دنیا جو ختم ہونی ہے۔ تو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں اور احادیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیرًا وَنَذِیرًا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی سب لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو جب قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو کسی اور نبی کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، آخری نبی۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست مثال دے کر، ایک مثال دے کر بات واضح کی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ مثال کیا دی؟ فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل، جیسے ایک آدمی ہو، بنا بیتن، اس نے ایک گھر بنایا،
فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی خوب گھر بنایا. إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں رکھی، خالی چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ایک کونے میں. گھر بہت خوبصورت بنایا. فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، اب آ رہے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے کیا خوبصورت گھر ہے اور اسے بہت سراہ رہے ہیں، کیا ہی شاندار گھر. وَيَقُولُونَ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جا رہے ہیں، حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی. یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں. کیسی خوبصورت مثال دی کہ ایک عمارت انبیاء کی آمد کی مثال عمارت سے دی کہ اس میں صرف ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ میں نے آ کر پوری کر دی. اب کوئی کمی نہیں رہی، لہذا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ کی ایک خصوصیت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی آپ کی وجہ سے. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو باقی امتوں پر فضیلت دی گئی. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دراصل نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کا کام تھا. اب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک کے لیے دین کو پہنچانے کے لیے یہ ڈیوٹی پوری امت کے ذمہ لگا دی گئی. اس وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ دین کو آگے پہنچائیں. جب آخری امت، آخری نبی کی امت آئی تو یہ ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سپرد کر دی گئی. اس وجہ سے اللہ نے ان کو بہترین امت فرمایا. پھر ایک مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ساری امتوں سے بہترین امت بنایا ہے. اس کی ایک مثال دے کر اس کو واضح کیا. اس بات کو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو صبح سے دوپہر تک کام پر لگا کر اس کے بدلے ایک کی رات کا وعدہ کیا کہ تمہیں ایک کی رات ملے گا، اور پھر عیسائیوں کو ظہر سے عصر تک لگا کر ان کو ایک کی رات کا وعدہ کیا، اور پھر میری امت کو، تم لوگوں کو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، عصر سے مغرب تک کام پر لگا کر 2 کی رات کا وعدہ کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ صبح سے ظہر تک زیادہ وقت ہوتا ہے اور ظہر سے عصر تک بھی کسی حد تک خاصا وقت ہوتا ہے. مغرب سے عشاء بالکل تھوڑا ٹائم ہوتا ہے
ان دونوں کو ایک ایک کی رات اور مسلمانوں کو 2 کی رات، یعنی مومنوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 کی رات اور وقت بھی کم۔ تو یہودی کہنے لگے تو یہ تو یہودیوں پر زیادتی ہے، انہیں کم معاوضہ ملا ہے زیادہ کام کر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو باقی امتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کو اونچا رکھا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت تھی کہ آپ کی امت بھی دوسری امتوں سے فضیلت رکھتی۔ تیسری خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ مجھے 6 خصوصیات عطا کی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، سب سے پہلے نمبر پر مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی میں ایک بڑی بات مختصر الفاظ میں کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، بیوی میری بیوی کا دیور سے، اپنے دیور سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی کسی عورت کا اپنے دیور سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ بولا، یعنی یہ نہیں کہا پردہ کرے یا نہ کرے، کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے، یہ جملہ بولا۔ کتنا مختصر جملہ، اور اس میں کیا بات کہ جس طرح تم موت سے بچنا چاہتے ہو دیور سے بچو، جس طرح موت خطرناک ہے دیور خطرناک ہے۔ اب دیور ہمارے ہاں خاوند کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں، عربی میں الحم چھوٹا ہو یا بڑا، دیور ہو یا جیٹھ، دونوں کو کہا جاتا۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے ایک مختصر بات، ایک لمبی بات مختصر الفاظ میں کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، الدین النصیحۃ، بس دین خیر خواہی کا نام۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، پوچھنے لگے لمن یا رسول اللہ، یہ کس کی خیر خواہی؟ سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی، للہ، اللہ کی خیر خواہی، کہ اسے ایک سمجھا جائے، اس کی توحید پر قائم رہا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اللہ کی خیر خواہی، ولرسولہ، اس کے رسول کی خیر خواہی، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اسے خاتم النبیین سمجھا جائے، اور فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو امام ہیں، امیر ہیں، ان کی خیر خواہی، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی، کہ اگر کسی غلطی میں دیکھیں کہ ان کو رہنمائی دیں کہ یہ غلط ہے اور ان کی خیر خواہی کی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جملہ تھا الدین والنصیحہ، اتنی لمبی بات آپ نے اس جملے میں، تو یہ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔
دوسرے نمبر پر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں، دشمن پر میرا رعب پڑ جاتا ہے. میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں دور، اور دشمن پر میرا رعب پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی کو خصوصیت. اور اسی طرح فرمایا تیسرے نمبر پر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا. اور چوتھے نمبر پر وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور ایک روایت میں مسجدًا وطہورا، کہ زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا ہے اور سجدہ کی جگہ بنا دیا گیا. یعنی کوئی جگہ اگر وہاں اسے پلید نہ کیا گیا ہو تو وہ پاک ہوتی ہے. وہاں بغیر کسی کپڑا چٹائی بچھانے کے نماز پڑھی جا سکتی. یعنی زمین پاک اگر اسے پلید نہ کیا گیا ہو. اسی طرح اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ خصوصیت اللہ نے اپنے نبی کو، ان کی امت کو عطا فرمائی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. خاص جگہ ہوتی تھی جہاں سجدہ کیا جا سکتا تھا اور جہاں نماز پڑھی جا سکتی تھی. تو اس طرح فرمایا کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میرے لیے زمین کو پاک اور سجدہ کی جگہ بنا دیا. پانچویں نمبر پر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا. جتنے بھی نبی بنائے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، جی ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی بستی میں بھیجا، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں لوگوں کو سمجھاؤ. یعنی وَمَا مِن قَرْيَةٍ، کوئی ایسی بستی نہیں جس میں ہم نے اس کو ڈرانے والا نہ بھیجا. تو اللہ نے جب اپنا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. یعنی مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ 6 خصوصیات ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی. اس کے علاوہ آپ پر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو آپ نے نہیں کہی اور کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس کذب علی عہد، مجھ پر جھوٹ بولنا تمہارا آپس میں کسی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. فرمایا فمن کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کبیرہ گناہ. ہمارے ہاں کوئی شرم نہیں محسوس کی جاتی یہ کہتے ہوئے بغیر تحقیق کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، بغیر تحقیق کے کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے، ایک ہے غلطی سے ہو گیا، اسے اندازہ نہیں تھا، اور ایک یہ ہے کہ پتہ ہے پھر مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. فرمایا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں
تبلیغ رسالت کے حوالے سے ہر قسم کی غلطی سے پاک، یعنی رسالت کو پہنچانے میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو، آپ معصوم ہیں، یعنی معصوم کا معنی آپ کی حفاظت کی گئی ہے کہ آپ غلطی نہ کریں۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجوروں کے، جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کھجوریں نر ہوتی ہیں اور کچھ مادہ ہوتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو وہ نر کھجوروں کا بور ہوتا ہے، وہ لے کر مادہ کھجوروں میں ڈالا جاتا ہے۔ کچھ ہواؤں کے ذریعے اللہ خود بخود کرتا ہے، کچھ پرندوں کے ذریعے اللہ کروا دیتا ہے، اور کچھ زیادہ پھل لینے کے لیے لوگ یہ عملاً یعنی نر کھجور کا بور لے کر اس پر ڈالتے ہیں۔ یہ عمل کر رہے تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا نہ بھی تو کرو تو کیا فرق پڑے گا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھل تھوڑا آیا، آ کر بتایا اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ آپ نے منع کر دیا تھا تو ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس دفعہ پھل بہت کم آیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے دنیا کے معاملات، یاد رکھو کہ دین کی کوئی بات جو تمہیں میں کہتا ہوں اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے بھی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ تم اپنے دنیا کے معاملات کو خود جانو، لیکن دین تو معلوم ہوا کہ تبلیغ رسالت میں آپ غلطی سے پاک ہیں، یہ آپ کی خصوصیت۔ اللہ اکبر۔ پھر چند خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کو روز قیامت حاصل ہوں گی۔ روز قیامت مثلا نمبر 1، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز کہ آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرِ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کو قبر پھاڑ کے نکالا جائے گا۔ جب اللہ نے لوگوں کو قبروں سے نکالنا ہوگا تو سب سے پہلا میں ہوں گا جسے قبر پھاڑ کے نکالا جائے گا، باقی بعد میں نکالے جائیں گے۔ یہ اعزاز ہے، خصوصیت ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، مسلم کی یہ روایت، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو سفارش کروں گا، اور سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا۔ ایک اور روایت میں فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا۔ ایک اللہ نے خاص جھنڈا رکھا ہے جس کا نام ہے لواء الحمد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرمایا ولا فخر، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، اور فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم ہو یا آدم کے سوا کوئی نبی رسول، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز، آپ کی کتنی بڑی خصوصیت کہ سب آدم کا نام لے کر، اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور پھر وہی الفاظ کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ،
کہ میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور سب سے پہلا وہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی میں وہ ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ تمام انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھولو اسے، اور پھر اسے کھولا جائے گا، یعنی جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا۔ یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ نے دینی۔ اسی طرح مقام محمود، اللہ نے ایک مقام رکھا ہے جو بہت اعلیٰ عرفہ، وہ مقام بہت اعلیٰ عرفہ، اس کا نام مقام محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں یہ مقام عطا کیا جائے قیامت کے دن، اور تمام اہل محشر کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ لمبی حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ ایک کھلے میدان میں سب کو اللہ جمع کرے گا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور سورج قریب کر دیا جائے گا، شدید گرمی ہوگی، روز محشر حساب و کتاب کے لیے سب اکٹھے ہوں گے۔ ابھی اللہ حساب نہیں شروع کرے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ کب حساب و کتاب شروع ہوگا؟ تو لوگ آپس میں مشورہ کر کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب سے سفارش کرو کہ حساب و کتاب کا کام شروع کرے، بڑی پریشانی۔ تو وہ فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضبناک ہے، مجھے رب کا سامنا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے درخت کا وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ کا سامنا آج میں نہیں کر سکتا۔ تم نوح کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے پریشانی کے عالم میں، وہ بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر لی تھی جس پر اللہ ناراض ہو گیا، تو میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے۔ اور وہ ان کو اپنی 3 غلطیاں یاد آئیں گی، کہیں گے میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، کہیں گے میں اللہ کا سامنا نہیں، میں نے ایک بندہ مار دیا تھا، ایک بندے کو قتل کر دیا تھا مکہ مار کے، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے لوگوں نے اپنا اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، مجھے اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا میں، اور میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں چل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے میں اپنا سر زمین پر رکھ دوں گا، اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور جو حمد و ثنا مجھے اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، وہ میں الہام کرے گا، وہ میں ادا کروں گا، پڑھوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، پھر مجھے آواز دی جائے گی یا محمد ارفع راسک،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سل توتا، مانگ جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، وشفا تشفا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور پھر میں کہوں گا یا رب امتی امتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی کی سنت کی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ اس موقع پر ہماری فکر کریں گے کہ امتی امتی۔ کتنی سنتیں ہیں نبی کی جو ہم ان پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں ان پر عمل کرنا، اور وہ ہمارا کتنا خیال رکھیں گے کہ اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ فرمائے گا ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من ابواب الجنہ۔ جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کا جو دروازہ ہے، اس میں سے جو بغیر حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کو جنت میں داخل کرا لے جا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کون مستحق ہوگا؟ آپ جو سفارش کریں گے تو کس کی کریں گے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، خوش نصیب وہ لوگ ہیں قیامت کے دن جن کی میں سفارش کروں گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، دل کی گہرائی سے جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان بن کر رہے گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ دل کی گہرائی سے۔ میں مسلمان ہو کر نماز ہی نہیں پڑھتا، میں مسلمان ہو کر کم تولتا ہوں، میں مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہوں، میں مسلمان ہو کر غیبتیں کرتا ہوں، کیا یہ دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے؟ بالکل نہیں۔ جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی سفارش کی جائے۔ پانچویں بات، پانچویں چیز جو قیامت کے دن آپ کو خاص طور پر عطا کی جائے گی، وہ ہے حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حوض اتنا بڑا ہے، مسیرت شہرن، ایک مہینے تک کوئی چلتا رہے تو یہ پورا نہیں ہو سکتا اتنا۔ اور پھر فرمایا وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اس کی لمبائی اور چوڑائی کنارے برابر ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ اور فرمایا وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرَقِ، چاندی سے زیادہ سفید پانی، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، مسک سے زیادہ اعلیٰ خوشبو ہے، اور اس کے برتن کا نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح بے حساب۔ فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا، جس نے اس سے پی لیا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ وہ پانی حوض کوثر جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند معجزات بھی عطا کیے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل اے نبی ان کو کہہ دو، بتا دو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جن انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں
کہ اس جیسا قرآن بنانے لگ جائیں، بنا کر لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، کبھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اس جیسا قرآن، یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، ہاں جی، قرآن جو ہے بہت بڑا۔ اور چند معجزات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے 3-4 موقعوں پر پانی نہیں تھا، آپ کے سامنے چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری تھے، جتنے برتن تھے سب بھر لیے گئے۔ ایک روایت میں یعنی ایک موقع پر 3-4 موقعوں پر ایسا ہوا، ایک موقع پر 80 لوگوں نے وضو کیا اور دوسرے موقع پر 300 لوگوں نے پانی پیا، وضو کیا، اور تیسرے موقع پر 1500 لوگوں نے۔ صحابی پوچھتے ہیں حضرت دوسرے صحابی سے کہ آپ کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان سے پوچھتے ہیں آپ تھے کتنے لوگ؟ تو وہ کہنے لگے ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوتے تو سب پر پانی پورا ہو جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت کمزور محسوس ہوئی، تھکے ہوئے، تو میں گھر گیا، میں نے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کی؟ تو چند روٹیاں اور کچھ سالن میں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بندے کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ کو بھیجا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ وہ آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طلحہ تم کچھ لائے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی۔ تو آپ سب کو اس وقت کہتے ہیں کہ اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلیں، اور وہاں جا کر فرماتے ہیں کہ لاؤ وہ کہاں ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے۔ آپ روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، اس پر گھی ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ لگا کر برکت کی دعا کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں 10 کو اجازت دو آ جائیں، پھر 10 کو 80 لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہ ایک موقع کی بات۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2.5 کلو جو کا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ جو ہم نے پال رکھا تھا۔ یہ خندق کے موقع پر میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ ساتھیوں سمیت آپ آ جائیں، تو آپ نے تمام لوگوں میں اعلان کر دیا یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم سورہ، تمہارے کھانے کا بندوبست کیا ہے جابر نے، آ جاؤ۔ اور فرمایا میرے آنے تک اپنی ہنڈیاں نہیں اتارنی، اپنے آٹے کو روٹی نہیں پکانی ان کی آٹے کی، میرے آنے تک۔ آپ تشریف لائے، اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا کی، اور فرمانے لگے ایک اور روٹی پکانے والی کو بھی بلا لو، یعنی گھر کی عورت سے کہا کہ ایک اور روٹی پکانے والی کو بھی بلا لو، اور پھر جب تک میں نہ کہوں ہنڈیا چولہے سے نہیں اتارنے، اور روٹیاں پکاتے گئے، تقسیم ہوتے گئے، کھاتے گئے، پکاتے گئے، کھاتے گئے، اور 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ وہ صرف 2.5 کلو جو کا آٹا تھا، 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ تھا پالتو، بس۔ اور نہ سالن ختم ہوا نہ روٹیاں ختم ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر محلے میں بانٹ دو،
गरीबों में तकसीम कर। एक खजूर का तना था, आप जिसके सामने खड़े होकर, जैसे ये एक तना हो और आप खड़े होकर खुतबा देते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाद में एक खातून ने मिंबर बनवा दिया कि अच्छा लगता है कि आप मिंबर पे खड़े होकर आप खुतबा दें, तो वो जरा हट कर रखा गया, तो खजूर का तना जरा दूर हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे, खजूर के तने से बच्चे की तरह रोने की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, और आप बोल रहे हैं, वो रोने की आवाज आ रही है। हदीस में आता है आप उतरे, उस तने को सीने से लगाया, वो ऐसा ऐसा खामोश हो गया, सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चा खामोश होकर सिसकियां लेता है। और फिर आपने बताया कानत तब की अलामा कानत तस्मा मिन जिक्र इंदा, ये रो इसलिए रहा है कि जो जिक्र इसके इर्द गिर्द होता था ये उससे दूर हो गया, यानी अल्लाह का कुरान इसके सामने पढ़ा जाता था, अब दूर हो गया, इस पर वो रो रहा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। आखिरी मौजज़ा मुख्तसरन मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैर के लिए कहीं निकलते, आप फरमाते हैं इन्नी लअअलमु हजरन युसल्लिमु अलैया, कि नबूवत से पहले मैं जब निकलता था मुझे अभी तक पता है, एक पत्थर को जानता हूं, जब मैं उसके करीब जाता तो मुझे सलाम कहता था। अब अंदाजा लगाएं ये कितना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि पत्थर आपको सलाम कर रहा है, और जब आप जाते थे वो आपको सलाम कर। तो ये मौजिज़ात, इतने बड़े नबी, इतने बड़े रसूल, और वो हमारे नबी हों और हम उनकी इताअत की बजाय मनमानियां करें, बिदआत का इर्तिकाब करें, नबी के बारे में ऐसी ऐसी मामलात करें जो खुद नबी अगर देखें तो उसको इनकार करें और उससे मना करें, तो ये बिदआत का इर्तिकाब, याद रखें, जो कोई बिदअत का इर्तिकाब करता है, हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, वो ये समझता है कि नबी ने पैगाम पहुंचाने में खयानत की है, कि ये बात जो हम कर रहे हैं नबी ने बताई ही नहीं, जबकि ये बहुत अच्छी बात है, तो ये नबी पर खयानत का इल्ज़ाम लगाते हैं। कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। इसलिए मेरे भाइयों, इतना अजीम नबी और उसकी पैरवी ना करें, ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने नबी की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले बन जाएं, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।